کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. تو میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 کے ریفرنس سے میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے آپ بہت یاد آئے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اسی کے اکارڈنگ جو ہے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ، یعنی نفرہ کا لفظ دونوں جگہ پہ آیا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے قتال کے، اور دوسرا جہاد جو ہے جہالت کے خلاف. تو آپ نے وہ تو بہت ہی اچھا الحمدللہ کیا. لیکن تھوڑا سا مجھے کیونکہ میرا میں آئی ایم شیور کہ سب بہت سینسٹیو ہیں اس وقت، بہت سیریس ایشو ہے مسلمانوں کے لیے، تو سم ٹائم بہت اسٹریس فیل ہوتا ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا طریقہ بتائیں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اس میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ بھئی جہاد فرض ہے اور جہاد عین والی بات ہے، جہاد کفایہ اب نہیں ہو سکتا، یہ سب کو کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے کے سارے نکل گئے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک طالب علم ہوں اور میرے نزدیک کسی عالم کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے. عالم کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کیا حدود ہیں جن میں کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے یا فرض یا واجب ہو جاتی ہے، کن صورتوں میں اختیار ہوتا ہے. اس کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو چیزیں ریاست اور حکومت سے متعلق ہیں ان میں فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، یہ علماء کا کام نہیں ہے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں احکام کا یا شریعت میں احکام کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو فرد سے متعلق ہے. اس میں رائے بھی ہم نے قائم کرنی ہے، فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے. اب میں اگر سفر کر رہا ہوں تو قبلہ کدھر ہے، اس کے لیے مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا، خود ہی تحقیق کر کے قبلہ متعین کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. لیکن وہ معاملات جو معاشرے سے متعلق کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں. ہمارے ہاں قدیم فقہ میں بھی ان کو متعین کر کے بتایا گیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موکول الی السلطان ہے. یعنی وہ 5 چیزیں ریاست، حکومت، مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہیں. اس میں فیصلہ بھی ان کو کرنا ہے، فتویٰ بھی ان کو دینا ہے اور حکم بھی انہی کو دینا ہے. ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے نہ کسی عالم کی کہ وہ ایسا حکم لگائے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ دین کی روح سے یا شریعت کی روح سے کون سی چیز کب فرض ہوتی ہے اور کون سی چیز کب فرض نہیں ہوتی. تو جہاد کے بارے میں اگر آپ تفصیلی طور پر نہ پڑھ سکیں تو میری کتاب الاسلام میں غالباً 1 صفحے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کے حدود و شرائط کیا ہے. یہاں مختصر جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات متحقق ہو جائے کہ مسلمانوں پر یا انسانوں پر کسی جگہ ظلم یا عدوان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی آبرو کے خلاف جنگ آزما ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ عام انسان ہو سکتا ہے مسیحی ہوں، ہو سکتا ہے ہندو ہوں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. مسلمان ہیں تو ظاہر ہے ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی طاقت کا توازن دیکھیں، یعنی آپ کے پاس کتنی طاقت ہے. صحابہ کرام جیسی جماعت کو بھی یہ کہا گیا کہ 1:2، اس سے زیادہ کی ان سے بھی توقع نہیں کی گئی. تو اس وقت مسلمانوں کی مجموعی طاقت ان کے دشمنوں کے مقابلے میں 0.1 بھی نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ جہاد فرض فرما رہے ہیں وہ کس دین کی روشنی میں فرض فرما رہے ہیں. تاہم اگر کوئی کرنے کا ارادہ بھی ہے تو یہ فیصلہ کرنا مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا کام ہے، یہ مذہبی قیادت کا کام نہیں ہے. مذہبی قیادت نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور مسلمانوں کو قائم بالقسط بھی نہیں رہنے دیا. بہت معذرت کے ساتھ آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میرا بھی اتنا ہی دکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. جب کردوں کو فرد فرد کر کے عراق اور ترکی آپس میں تقسیم کر رہے تھے اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا.
جب افغانستان میں خود ہم سازش کر کے پوری افغان قوم کا یہ حق چھین رہے تھے کہ وہ اپنے حکمران منتخب نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. کم و بیش 20 سال ہزاروں لوگ ان کے بھی مارے گئے. تو اس لیے قائم بالقسط ہونا چاہیے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا زیادہ تعلق ہو اور معاملہ غیر مسلموں سے ہو وہاں دل دکھے، اور جہاں مسلمان ایک دوسرے کے پرخچے اڑا رہے ہوں وہاں آپ کا دل نہ دکھے. تو اپنے دل کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. باقی جہاد فرض ہونے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری، وہ اس کے بغیر نہیں فرض ہوتا. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی ہے. اس شکست کے بعد ہم ایک مفتوح قوم ہیں. ہمارے فاتحین ہم پر حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے از راہ عنایت کوئی 50-55 ملکوں میں ہمیں نیم خود مختاری دی ہوئی ہے. علم اور ایجادات کے معاملے میں ہم بالکل پستی میں ہیں. اس طرح کی صورتحال میں آپ جہاد کہاں فرمائیں گے اور کیا کریں گے؟ میری رائے یہ ہے.